السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ 55 سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے اس سلسلے کا جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 56 ہے اور اس کا جواب، اور یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 339 ہے، نئے ایڈیشن کے اعتبار سے 339۔ سوال نمبر 56، اسی طرح سے سوال نمبر 57، یہ اور ایسے ہی آگے سوال نمبر 58، یہ 3-4 سوالات مسلسل ایسے ہیں جو بالکل کرنٹ حالات میں لوگوں کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کے اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں۔ آخر ان اعتراضات کے کیا جوابات ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ تشویش انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ شبہات آتے اور پیدا ہوتے ہیں جو عام طور پر شبہات میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 56 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، اشخاص پر نقد کرنے اور نام ذکر کرنے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ اشخاص جانتے ہیں نا، اشخاص یعنی نام لے لے کر کے فلاں 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 پر، پرسنالٹیز پر، شخصیتوں پر نقد کرنا، ان کے عقیدے میں بگاڑ ہو، ان کے منہج میں بگاڑ ہو، ان کے اصول صحیح نہ ہوں، درست نہ ہوں، تو ایسے لوگوں پر نقد کرنا، رد کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں پر رد کرنے کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا منہج ہے؟ اور کیا بعض دعات کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا فتنہ ہے؟ یعنی بعض لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، داعی کے طور پر، دعات کے طور پر معروف ہیں، ایسے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، بتانا کہ یہ غلطی آپ کر رہے ہیں، یہ غلطی آپ کر رہے ہیں، اس طرح سے غلطیوں کی نشاندہی کرنا، کیا یہ فتنہ ہے جس سے باز رہنا ضروری ہے؟ جس سے باز رہنا ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ تو سوال میں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اشخاص پر نقد کرنے کے سلسلے میں سلف کا منہج کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے۔ دوسری چیز، اگر بعض دعات کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے، بتایا جائے کہ فلاں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور وہ غلطیاں عوام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، کتابوں میں چھپ رہی ہیں، میڈیا پر عام ہیں، لوگ بہک رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا یہ فتنہ ہے جس سے بچنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو 2 پہلو ہیں اس سوال کی، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ عام ہیں ہمارے بیچ میں، آج بہت زیادہ عام ہیں۔ جب یہ کام کیا جاتا ہے، اشخاص پر نقد کیا جاتا ہے، تو لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ اشخاص پر نقد کر رہے ہیں، شخصیتوں کا نام لے کر کے نقد کر رہے ہیں، آخر کیا ایسا کرنا سلف کا طریقہ تھا؟ کیا یہ سلف کا منہج ہے کہ لوگوں کا نام لے کر کے نقد کیا جائے؟ پھر اسی سے جڑا ہوا یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ شخصیتوں پر نقد کر کے اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب مختصر طور پر شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے دیا ہے، حفظہ اللہ نے، اور اس کے نیچے جو حاشیے میں اس کی کچھ دلیلیں، کچھ حواشی، کچھ شواہد وغیرہ پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہوگی۔ جواب میں شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں، غلطی بیان کی جائے گی، غلطی بیان کی جائے گی، کیونکہ غلطی
و درستی واضح کرنا ضروری ہے۔ غلطی اگر کوئی کر رہا ہو تو غلطی کو بیان کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ غلطی بیان کرنا، غلطی کو واضح کرنا، صحیح غلط کو کی تمیز کرنا، یہ بتانا کہ یہ غلط ہے، اس سے بچو، یہ صحیح ہے، اس پر چلو، یہ کام کیا جائے گا، یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا قرآن اور سنت کی شکل میں، اس کا خلاصہ تو یہی ہے، غلطی کو غلطی کہا جائے اور اس سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اچھائیوں کو اچھائی بتایا جائے اور لوگوں کو اس سے قریب لایا جائے، یہی تو کام۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو برائی کو ہم جب برائی سے روکیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ برائی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، منکر ہے، معروف کو معروف، اور اگر یہ چیز نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ نقطہ یہیں پر جان لینا ضروری ہے کہ برائی کو برائی کہنا، غلطی کو غلطی کہنا، اچھائی کو اچھائی کہنا، یہ فتنہ نہیں ہے، اس کو الٹ دینا فتنہ ہے، اس کو الٹ دینا فتنہ ہے۔ غلطی کو غلطی نہ کہنا فتنہ ہے، سچائی کو اچھائی کو درستی کو نہ کہنا، اچھائی درستی نہ کہنا فتنہ ہے، یا اچھائی کو برائی کہنا اور برائی کو اچھائی کہنا فتنہ ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہے جس میں آپ نے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے دلوں کے اوپر ایسے ہی ٹوٹتے ہیں جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوا کرتی ہیں، چٹائی کی تیلیاں۔ آج ہم قالین استعمال کر رہے ہیں تو بظاہر شاید نہ سمجھ میں آئے یہ مثال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قالین کی مثال اس سے بھی زیادہ باریکی سے اگر ہم غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قالینیں یہ چٹائیوں کا ہی امتداد ہیں، اسی کی ترقی والا ورژن ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ چٹائی کی تیلیاں اللہ کے نبی نے فرمایا کل حصیر، چٹائی کی طرح۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو پہلو سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو جس طرح سے چٹائی کی تیلیاں ایک کے پیچھے ایک لگی ہوتی ہیں تو چٹائی تیار ہوتی ہے، تو فتنے دلوں پر کیسے آئیں گے؟ بالکل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کے بعد مسلسل آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ مسلسل فتنے دلوں پر آئیں گے۔ ایک تو یہ بتانا مقصد ہے۔ دوسرا یہ بتانا مقصد چٹائی کی مثال کے ذریعے سے کہ بہت زیادہ فتنے آئیں گے، کیونکہ 2 4 6 تیلیوں سے چٹائی تیار نہیں ہوتی، بہت ساری تیلیاں لگتی ہیں تب جا کر کے چٹائی تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے ایسے ہی پیش کیے جائیں گے، ٹوٹیں گے، آئیں گے جیسے چٹائی ہوا کرتی ہے، عودن عودا، بالکل ایک ایک تیلی کی طرح۔ اس کے بعد حدیث تو لمبی ہے، حدیث لمبی، اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالت ہو جائے گی فتنوں کی آنے کی وجہ سے کہ حق باطل ہو جائے گا، باطل حق بن جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر بن جائے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ فتنہ یہ نہیں ہے کہ منکر کو منکر کہا جائے، معروف کو معروف کہا جائے، بلکہ فتنہ کیا ہے؟ معروف کو منکر کہا جائے، منکر کو معروف کہا جائے، یا منکر منکر نہ مانا جائے اور معروف معروف نہ مانا جائے، بس کہ الٹ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں فتنہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، اسی لیے شیخ کہتے ہیں غلطی بیان کی جائے گی، غلطی بیان کی جائے، کیونکہ غلطی و درستی واضح کرنا ضروری ہے۔ رہا مسئلہ شخصیات کا تو انہیں چھیڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں رہا مسئلہ شخصیات کا تو انہیں چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہے۔ یہ اصل مسئلہ بتا رہے ہیں کہ غلطی بتائی جائے گی، درستی بتائی جائے گی، یہ ضروری ہے، اس سے نہیں رک سکتے ہم، کیونکہ یہی تو دین ہے نا، منکر کو منکر، معروف معروف بتانا، یہ دین ہے۔ شخصیات کو چھیڑنے کی جہاں تک بات ہے تو شخصیات کو چھیڑنے میں کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ اصل یہی ہے، جب ضرورت پڑ جائے تب شخصیات کو چھیڑا جائے گا، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں بلکہ اس میں نقصان ہے، شخصیات کو چھیڑنے میں فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اشخاص کو نہیں چھیڑتے ہیں، اشخاص کو نہیں چھیڑتے ہیں، محض ان کی غلطیوں کی وضاحت کرتے ہیں، محض ان کی غلطیوں کی وضاحت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق و ثواب یعنی درستی واضح کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، تاکہ وہ صحیح بات لے لیں اور غلط بات چھوڑ دیں۔ اس کا مقصد شخصیات کی بے عزتی کرنا یا ان سے بھڑاس نکالنا نہیں ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ جس کا مقصد بھڑاس نکالنا ہو وہ ہوا پرست ہے، نفس پرست ہے، خواہشات کی غلامی کرنے والا ہے، اور جس کا مقصد لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہو وہ مسلمانوں کا ناصح اور خیر خواہ ہے۔ یہ ایک ایک جملہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ دراصل ترجمانی ہے اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ترجمانی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے واضح کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان کہ شخصیتوں کو چھیڑنے میں فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان ہے۔ جب ہم غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو غلطیاں ہی مقصود ہوتی ہیں کہ یہ غلطی پائی جا رہی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ غلطی میرے یہاں پائی جا رہی ہو یا آپ کے یہاں پائی جا رہی ہو یا فلاں کے یہاں پائی جا رہی ہو، زید عمر بکر کسی کے پاس بھی پائی جا رہی ہو، اصل وہ شخصیت مقصد نہیں ہے، اصل وہ غلطی بتانا مقصد ہے کہ یہ غلطی پائی جا رہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر سپوز وہ غلطی میرے یہاں پائی جا رہی ہو اور غلطی بتائی جائے گی تو غلطی مقصود ہوگی نہ کہ میری شخصیت مقصود ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غلطی کو غلطی بتانے سے شخصیت مجروح ہوتی ہے تو سمجھتا رہے وہ، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، غلطی کی وضاحت کی جائے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصیت بڑی ہے، شخصیت اس سے بڑی ہے کہ اس کی غلطی کو واضح کیا جائے، غلطی کو واضح کرنا شخصیت کو مجروح کرنا ہے، تو یہ تو اصول کے ہی خلاف، کیونکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سچ، حق، درست، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بنیاد ہے، اور کسی بھی شخصیت کو اسی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اچھائی پائی جا رہی ہے تو شخصیت کی پہچان ہوگی کہ وہ شخصیت کیسی ہے، اس کے یہاں غلطی برائی پائی جا رہی ہے تو اس سے پہچان ہوگی شخصیت کیسی ہے۔ تو اصل شخصیت نہیں ہے، اصل حق ہے۔ اصل کیا ہے؟ حق ہے۔ حق کی بنیاد پر شخصیتوں کو پہچانا جائے گا، نہ کہ شخصیتوں کی بنیاد پر حق کو پہچانا جائے گا۔ معنی کیا نکلا کہ شخصیتوں کو مجروح کرنا مقصد نہیں ہے، دراصل اچھائیاں برائیاں واضح کرنا مقصد ہے، اصلاح کرنا مقصد ہے، غلطی کو غلطی بتانا، درستی کو درستی بتانا مقصد ہے۔ اب اگر یہ سمجھتا ہے کوئی آدمی کہ یہ بولنے سے فلاں شخصیت کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اس لیے چپ رہا جائے، غلطی نہ بتائی جائے، درستی نہ بتائی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق سے بڑھ کر کے شخص کو سمجھ رہا ہے، حق سے بڑھ کر کے شخص کو سمجھ رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات دین کے اندر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ حق کو حق بیان کیا جائے گا، باطل کو باطل بیان کیا جائے گا۔ اگر وہ شخصیت اس کے یہاں حق پایا جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اور باطل پایا جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ حق اس بات کا ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے اور حق کو حق کہا جائے، غلطی کو غلطی کہا جائے، درستی کو درستی کہا جائے، گرچہ شخصیت کی شان میں اس کو گستاخی سمجھا جا رہا ہو تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ اس بنیاد پر کہ شخصیت بہت بڑی ہے اس لیے چپ رہا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، لیکن یہ بات بھی اسی ساتھ ساتھ میں آپ یاد رکھیں کہ یہ اسی صورت میں بات چل رہی ہے جب یہ غلطی اصولی غلطی ہو، منہج کی غلطی ہو، یہ غلطی عقیدے کی غلطی ہو، یہ انحراف عقیدے کا انحراف ہو، یہ بگاڑ منہج کا بگاڑ ہو، تب اس کو واضح کرنا ضروری ہے، تب اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ورنہ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے، اس کا منہج درست ہے، بحیثیت انسان اس سے غلطی ہو رہی ہے،
تو اس غلطی کو بھی غلطی کہا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، غلطی کو بیان کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی وہ غلطی کرے اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پر اس کی شان کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت کی راہ پر چلنے والے علماء ہیں، منہج کی راہ پر چلنے والے علماء ہیں، عقیدہ کتاب و سنت اور سلف امت ان کا عقیدہ ہے، یہ بحیثیت انسان بحیثیت بشر ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ایسی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ معاف فرمائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ غلطیاں جو ہوتی ہیں نا، اگر عقیدے اور منہج کے ساتھ ساتھ اگر وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، صحابہ کرام کا مقام، تابعین کا مقام، امت کے کبار علماء کا مقام، امت کے ائمہ کا مقام، محدثین کا مقام، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان مقامات کی بنیاد پر ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی غلطیاں، اس طرح کی غلطیاں ان کی نیکیوں کی سمندر میں ڈوب جائیں گی، اس طرح کی غلطیاں ان کے نیکیوں کے سمندر میں کیا ہو جائیں گی؟ ڈوب جائیں گی، اس کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ غلطی کہاں ہے۔ لیکن ہم بحیثیت امت اس بات کے پابند ہیں کہ اس غلطی کو آنکھ بند کر کے ہرگز نہیں لیں گے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو۔ یہ یاد رہے کہ اگر علماء اہل سنت والجماعت سے بھی اگر کہیں کوئی غلطی اور چوک بحیثیت انسان ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم اس کو عمل کریں گے اس کے اوپر، یا اس کو فالو کریں گے، یا اس غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم وضاحت کر دیں گے، نیچے تعلیق لگائیں گے، نوٹس لگائیں گے، حاشیہ لگائیں گے، اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ بھائی یہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ہیں، ان کے منہج میں، ان کے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، لیکن بحیثیت انسان کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی اعتبار سے یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، یہ غلطی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس پر آپ کو اسے آپ کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے کیا؟ کہ وہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کتنا بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، امام ہو، محدث ہو، ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ اب یہ بہت بڑا امام اور عالم کا مسئلہ ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، وہ چھپتی رہے، وہ غلطی بٹتی رہے، تقسیم ہوتی رہے، عام ہوتی رہے۔ نہیں، یہ اصلاح امت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ غلطیوں کا متابعہ نہیں کیا جائے گا، کہ اس پر چلا جائے۔ اور اس حوالے سے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے پروفیسر اور سلفیت اور دعوت کتاب و سنت اور منہج سلف کے ایک چوٹی کے عالم، اور شیخ صالح بن فوزان، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کے بہت قریب کہہ لیجئے، شیخ عبد الرحمن بن معلی اللویحق حافظہ اللہ ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں ایک بہت عظیم الشان کتاب لکھی ہے، قواعد فی التعامل مع العلماء، قواعد فی التعامل مع العلماء، علماء کے ساتھ برتاؤ کرنے کے ضابطے، قواعد کیا ہیں۔ یہ کتاب، اس کتاب کا اردو ترجمہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے اللہ کے فضل و کرم سے شائع کیا ہے پچھلے کئی سالوں پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سے دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، علماء کے حقوق کے نام سے۔ اس میں الحمدللہ 15 اصولوں کی روشنی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ علماء کے ساتھ ہمارا تعامل کیسے ہونا چاہیے۔ افراط تفریط دونوں درست نہیں ہے، کوئی اگر اندھی تقلید کرتا ہے علماء کی، ائمہ کی، تو بھی غلط ہے، اور کوئی ان کے مقام کو پورے طور پر کنڈم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی غلط ہے۔ اصول اور ضابطے کے ساتھ اہل علم کو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھنا ہے، کیونکہ علماء ہی دراصل انبیاء کے وارثین ہیں۔ اگر ہم علماء سے کٹ گئے اور صحیح علماء سے کٹ گئے، صحیح علم سے کٹ گئے، تو پھر ہلاکت اور ضلالت دونوں چیزیں ہمارے پیچھے پڑ جائیں گی، ہمارا پھر اس کے بعد انجام بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء سے وابستگی ہی دین پر قائم رہنے کا بنیادی ذریعہ اور سبب ہے، لیکن اس کے اندر بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، افراط تفریط بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ تو 15 اصولوں کی روشنی میں، 15 قواعد کی روشنی میں شیخ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ امت کے قرآن و سنت کے دلائل، سلف صالحین کے حوالوں کے ذریعے سے، ایسے امت کے ائمہ کی تصریحات اور ان کی کتابوں کی اقتباسات کے ذریعے سے کہ علماء کے ساتھ برتاؤ کا اصول ضابطہ کیا ہے، اور شروع میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ علماء کون ہیں،
علماء کون کہے جائیں گے، کون سچ مچ علماء کہے جانے کے حقدار ہیں، کون ہیں جن کو حقیقت میں علماء کا درجہ اور مقام امت کے اندر ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی علماء کی فہرست میں کھڑا کر لیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو سچ مچ علماء ہیں انہیں علماء کا مقام نہ دیا جائے، دونوں غلط ہے۔ اس لیے یہ باتیں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ وصیت کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب کو پڑھیں، سب لوگوں کو میری وصیت ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر بہت ہی اہم اور قیمتی فوائد مصنف نے جمع کر دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم اور علماء کے سلسلے میں جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کے ساتھ برتاؤ کا جو صحیح اصول ضابطہ ہے اس کے مطابق اہل علم کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ مقصد، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بھڑاس نکالی جائے شخصیتوں کی کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ ہے غلطی کو غلطی کہنا، اس کا مقصد شخصیات کی بے عزتی کرنا یا ان سے بھڑاس نکالنا نہیں ہے، بلکہ جس کا مقصد بھڑاس نکالنا ہو وہ ہوا پرست، خواہش نفس کا غلام ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور جس کا مقصد لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہو وہ مسلمانوں کا ناصح اور خیر خواہ ہے۔ آگے آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے، الرد علی المخالف من اصول الاسلام، الرد علی المخالف من اصول الاسلام، مخالف منہج سلف پر رد کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ تو رد کرنا، نقد کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ تنقیص نہیں ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے، بلکہ نقد کرنا دین ہے، رد کرنا دین ہے۔ اصولوں کے ساتھ رد کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب اگر یہاں سے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں آپ سے اشارہ کیا کہ آگے وہ بات آ رہی ہے کہ شخصیتوں کا نام کب لینا چاہیے، شخصیتوں کا نام کب لینا چاہیے اور کب لیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اگر جس پر رد کیا جا رہا ہے تقاضے کے تحت اس کا نام لے لیا جائے تاکہ لوگ اسے جان پہچان لیں تو یہ راجح مصلحت کا پہلو ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اگر غلطی بتلائی جائے اور غلطی بتلانا کافی ہو جائے تو پھر ہمیں شخصیتوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شخصیتوں کا نام لینا حالات کا تقاضا بن جائے کہ یہ شر، یہ فتنہ یا یہ غلطی یا انحراف اس قدر پھیلا ہوا ہے اور فلاں شخص کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، فلاں شخص کی تحریر کی وجہ سے، فلاں کی تقریر کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، تو اب اسی مصلحت کی بنیاد پر کہ لوگ اس شخصیت سے آگاہ ہو جائیں کہ اس نے یہ غلطی اپنی کتاب میں کی ہے، اپنی تحریر میں کی ہے، اپنی تقریر میں کی ہے، اپنے بیان میں کی ہے، لوگ اس شخصیت سے واقف ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ تقاضا اگر بن جائے، اس کی ریکوائرمنٹ ہو جائے تو اس کا نام لے کر کے نقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ راجح مصلحت کا پہلو ہے۔ اس لیے پتہ کیا چلا کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر ضرورت کے مطابق نام لیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں، علم سے وابستگی میں کمزوری یا علم سے دوری، علمی مجالس سے دوری، ایسے ہی عصبیت کا رجحان، ایسے ہی بھکتی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بے بنیاد آدمی کسی کے پیچھے چلتا رہے اور اس سے اس طرح سے وابستہ ہو جائے کہ یہ نہ دیکھے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اس کی تمیز کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس طرح کی جو فضا بن گئی ہے اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کبھی کسی غلطی کو بیان کیا جائے اور غلطی کرنے والے کو نہ بیان کیا جائے، غلطی کرنے والے کا نام نہ لیا جائے، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مخاطب نہیں، مجھے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ
آپ غلطی پر ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کی بات چل رہی ہے، کوئی اور ہے جو غلط کر رہا ہے، کوئی اور ہے جو اس غلطی کو فالو کر رہا ہے، میرا معاملہ نہیں ہے، میں فلاں فلاں شخص سے وابستہ ہوں، ان کا تو مقام ہی بہت ہی بلند ہے، یا ان کی شان دیگر ہے، اس لیے ان کی بات کوئی کیسے کر سکتا ہے، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، ان کا مقام تو ایسا ہے، ان کی خدمات ایسی ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں، اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، اور اصل غلطی جہاں سے نکلی ہے اس کا سورس جو کچھ ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی یہ مصلحت موجود ہے، حسب ضرورت، حسب تقاضا نام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی صورت میں نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نام لینے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کی توہین کرنا مقصد ہے، بس اس کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ سننے والے یہ جانیں کہ یہ غلطی فلاں نے کی ہے اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا ہمیں اس سلسلے میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، کیا ہمیں اس سلسلے میں اپنے اور بڑے علماء سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں اس سلسلے میں کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس پہلو پر غور کرے، اسی مقصد کے لیے نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تنقیص شخصیت کی بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں دلیل کے طور پر شیخ یہاں پر کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں جیسا کہ محدثین کرام مجروح راویوں کے نام لیتے رہے ہیں، محدثین کرام مجروح راویوں کے نام لیتے رہے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، راویوں کا نام لے کر کیا کہتے ہیں، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کی یادداشت خراب ہے، فلاں مدلس ہے وغیرہ۔ مدلس اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے تدلیس، اور وہ کرنے والے کو مدلس کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی اندھیرے میں رکھے، راوی کیا کرے، اندھیرے میں رکھے، یہ واضح نہ ہو پائے کہ وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ کون ہے، وہ جس سے روایت کر رہا ہے اس کا جو استاد ہے اوپر والا جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ کون ہے، وہ جس کا نام لے رہا ہو اسے چھپانا چاہ رہا ہو، یہ نہ بتانا چاہتا ہو کہ میں کس سے روایت کر رہا ہوں، کیوں، اگر پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں سے روایت کرتا ہے تو پھر اس کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرے، دھوکہ دینے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کی کئی ایک شکلیں ہیں، ہے نا، تدلیس الاسناد ہے، تدلیس التسویہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں بھی اس وقت نہیں جانا چاہتا ورنہ اس میں وقت بھی لگے گا، اور اس کی مثالوں وغیرہ کے ذریعے سے بات واضح کرنے میں تو خاص طور پر وقت لگ جائے گا۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بتانا کہ یہ راوی مدلس ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے، کس سے روایت کر رہا ہے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، ورنہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ فلاں استاد سے روایت کر رہا ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ناقابل اعتبار ہے، یہ تو بدعتی ہے، مثال کے طور پر یہ اس کا حافظہ خراب، اس لیے وہ جس سے روایت کرتا ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ سرسری طور پر اس کا خلاصہ یہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں محدثین کرام کہتے ہیں، نام لے کر وضاحت کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، نام لے کر کے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد اس شخص کی توہین یا بے عزتی کرنا نہیں ہے، اس شخص کی توہین کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد حق واضح کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ فلاں سے روایت کر رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ اس کا حافظہ خراب ہے، وہ سیء الحفظ ہے، وہ فاحش الغلط، مطلب بہت ساری جو کمیاں ہوتی ہیں اسے بیان کرتے ہیں محدثین۔ تو یہ بات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ چوکنا ہو جائیں اور اس سے کوئی بات نقل کرنے سے رک جائیں، کیونکہ اس سے نقل کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آگاہ کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کی تنقیص مقصد نہیں ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا مقصد ہے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے۔ کہتے ہیں حق واضح کرنا مقصد ہے تاکہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی روایت حدیث میں خلل ہے، اس کی روایت حدیث میں خلل ہے، تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں اور آگاہ
اور چوکنا رہیں، یہ مقصد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نقد اور رد کا سارا دار و مدار مقاصد پر ہے۔ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ مقاصد پر ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو چکی، اس سے پہلے بھی شیخ نے کہا کہ اگر واقعی کوئی شخص رد یا نقد اس لیے کر رہا ہو شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، بھڑاس نکالنے کے لیے، دشمنی ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو گرانے کے لیے، اگر اس لیے واقعی کوئی نقد کر رہا ہو، اس کا مقصد حق واضح کرنا نہ ہو، اس کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد شخصیت کو مجروح کرنا ہو، تو بلا شبہ غلط، بلا شبہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو اصل میں یہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نقد اور رد کا دار و مدار مقاصد پر ہے۔ کس مقصد سے آدمی رد کر رہا ہے، کس مقصد سے آدمی نقد کر رہا ہے، اسی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نقد رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو نقد اور رد یہ منہج کی گڑبڑیوں کا، عقیدے کے فساد کا جو کچھ بھی رد اور نقد کیا جا رہا ہے، شیخ یہ بتانا چاہتے ہیں سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں کہ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ حق بتانا ضروری ہے، اور حق کی وضاحت کے لیے ہی یہ غلطیاں بیان کی جاتی ہیں، شخصیتوں کو مجروح کرنے کے لیے اور ان کی تنقیص کرنے کے لیے کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا مقصد کسی شخص کی تنقیص یا بے عزتی ہے تو یہ ہوائے نفس ہے اور ناجائز، یہ ہوائے نفس ہے اور ناجائز ہے، اور اگر اس کا مقصد حق کی وضاحت اور بندگان الہی کی خیرخواہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کا جواب ہے جو یہاں پر ختم ہوا۔ یہ جواب بہت تفصیلی نہیں ہے، مختصر ہی ہے، لیکن ایک ایک جملے بہت زیادہ اہم ہیں، قیمتی ہیں، اور دراصل یہ ایک خلاصہ ہے، نچوڑ ہے دلائل کا، حوالوں کا اور سلف کے اقوال کا، آثار کا ایک نچوڑ ہے جو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جواب کے اخیر میں حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے، اس حاشیے کے ساتھ ہی مصنف حافظہ اللہ کے شاگرد شیخ جمال الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم باتیں نقل کی ہیں۔ یہ جو باتیں نقل کی ہیں وہ دراصل حوالے ہیں۔ کس بات کے حوالے ہیں؟ کہ دیکھیے محدثین نے کس طرح سے راویوں پر جو نقد کیا ہے، نام لے کر کے نقد کیا ہے، اور نقد کرنے پر، رد کرنے پر جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تو غیبت ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے نا، پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ آدمی کیا ہے؟ اس کا حافظہ خراب ہے، پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے یہ مدلس ہے، پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ یہ راوی ناقابل اعتبار ہے کسی بھی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ غیبت ہے تو محدثین نے اس کی وضاحت کی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ حق بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس شخص کی غیبت نہیں کرنا مقصد ہے۔ اور اگر اس کو کوئی غیبت سمجھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقصد کے لیے غیبت ہے، جس پر گناہ نہیں ملتا ہے بلکہ ثواب ملتا ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر، ایک قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، کہتے ہیں کیا کہا، اور اس روایت کو امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 341 پر حاشیے میں آپ دیکھیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، المعلی ابن ہلال ہوا، المعلی ابن ہلال ہوا۔ المعلی جب نام آیا، المعلی جب نام آیا تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ابن ہلال ہوا، یہ معلی ابن ہلال ہے۔ معلی نام کی بہت سارے راوی ہیں جن کے باپ کے نام الگ ہیں، فلاں ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں ہے یہ، لیکن یہ جس معلی کی بات چل رہی ہے وہ کون ہے؟ ابن ہلال ہوا، یہ ابن ہلال ہے، یعنی اس کے والد کا نام کیا ہے؟ ہلال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا انہ اذا جاء الحدیث یکذب، بس مسئلہ یہ ہے کہ جب حدیث آتی ہے تو یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، کاذب راوی، حدیث میں جھوٹ بولنا اس کا کام ہے۔ یہ بات
امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں کہی، اور یہاں تفصیلات نہیں ہیں، جب آپ اس پورے واقعے کو پوری تفصیل کے سیاق میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی درس حدیث کی مجلس تھی، کوئی درس حدیث کی مجلس تھی، وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے جب راوی کا نام آیا معلّہ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن ہلال ہوا، یہ ابن ہلال ہے، یہ معلّہ ابن ہلال ہے۔ اس کے بعد بتانے لگے کہ یہ حدیث کے اندر جھوٹ بولتا ہے، حدیث کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ فقال له بعض الصوفیہ، بعض صوفیہ نے کہا، بعض صوفیہ نے کہا، اور یہ بھی عجیب و غریب اتفاق ہے کہ بعض وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، وہ لوگ بعض شخصیتوں کی شان میں گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صوفیوں نے کیا اعتراض کیا؟ بعض صوفیہ نے کہا یا ابا عبد الرحمن تغتاب، ابو عبد الرحمن غیبت کر رہے ہیں آپ۔ یہ ابو عبد الرحمن کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کی کنیت ہے، یہ ابن مبارک کی کنیت ہے۔ اے ابو عبد الرحمن تغتاب، کیا آپ غیبت کر رہے ہیں؟ یعنی یہ معلّہ کی وفات ہو چکی ہے، معلّہ ہے نہیں یہاں، اور آپ نے بتایا کہ یہ ہلال کا بیٹا ہے، اس کے والد کا نام ہلال ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں الا انہ اذا جاء الحدیث یکذب، حدیث آتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط بات ہے نا، پیٹھ پیچھے آپ اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ تو فقال، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اسکت اذا لم نبین کیف یعرف الحق من الباطل، چپ رہو، اگر ہم ہی نہیں بیان کریں گے، کھول کھول کر کے واضح نہیں کریں گے تو کیسے معلوم پڑے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، حق اور باطل کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھول کر کے بیان کریں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ غیبت نہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، اولاً تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نام لے کر کے رد کرنا، نقد کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور مقصد رہا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ راوی جھوٹا ہے، اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے روایت کر کے جھوٹی باتیں نہ لے لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقصد کے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سلف نے اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو چپ کہا ہے، چپ رہو، یعنی گویا کہ یہ اعتراض بھی غلط ہے، یہ اعتراض بھی کیا ہے؟ غلط ہے، اور یہ بھی اصول کے خلاف، منہج سلف کے خلاف ہے۔ یعنی اگر امت کے علماء نے دین کے خیرخواہی کے لیے، امت کی خیرخواہی کے لیے اگر حق اور باطل کی وضاحت کرنے کے مقصد سے کسی پر رد کیا ہے، کسی پر نقد یا جرح کیا ہے، تو اس پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے، اس پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف یہی نہیں کہ بتا دیا مقصد کیا ہے میرا، بلکہ کہا چپ رہو، یعنی تمہارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، تمہارا اعتراض غلط، تمہارا اس کو غیبت کہنا غلط، خاموش رہو، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ اذا لم نبین فکیف یعرف الحق من الباطل، اگر ہم نہیں کھول کر کے بیان کریں گے، واضح نہیں کریں گے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ یہ زندہ واقعہ ہے، اور ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو سلف کے اور امت کے محدثین کے یہاں، ائمہ جرح و تعدیل کے یہاں، ائمہ سلف کے یہاں، ائمہ یا علماء عقیدہ اسلامیہ کے یہاں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ان کی سیرت کے اندر بھرے پڑے ملیں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر مطلب معلومات ہی کرنی ہے تو سب سے بڑا جو مرجع ہے وہ جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، اور جرح و تعدیل کی کتابوں کے علاوہ اگر مزید اگر وسعت کے ساتھ کوئی اس بات کی معلومات کرنا چاہے تو اس کے لیے ہے رجال کے بعد، یعنی کہتے ہیں جرح و تعدیل کی کتابوں کے علاوہ جو سیرت کی کتابیں ہیں،
تراجم جس کو کہا جاتا ہے، تراجم سیرت کی کتابیں، سوانے کی کتابیں جس میں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کو ہم تاریخ کی کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں. تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں. مثال کے طور پر آدمی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی، نام لے کر کے رد کرتے ہوئے، نام لے کر کے نقد کرتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ غلط ہے، اگر یہ غیبت کرنا ہے تو نعوذ باللہ کیا ہمارے اسلاف جو ہمارے آئیڈیل ہیں کیا وہ غیبت کر رہے تھے؟ اور اس سلسلے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، بئس اخو العشیرہ بئس ابن العشیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبیلے کا آدمی فلاں آدمی بہت برا ہے، قبیلے کا فلاں آدمی بہت برا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اس آدمی سے چوکنا رہنا، اس آدمی سے آگاہ رہنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشًا، عائشہ تم نے مجھے بد زبانی کرنے والا کب پایا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بد زبانی کروں؟ یہ حق ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. آگاہ کرنے کے لیے بات کہہ دی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق کو واضح کرنے کے لیے، باطل کو واضح کرنے کے لیے شخصیتوں کا نام لینے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیتیں، حدیثیں، اس کے بعد سلف کے اقوال، آثار، ائمہ محدثین، جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر اس کے حوالے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ یہاں پر اس کا جواب جو ہے نا، اس ایک مثال کے ساتھ یہ جواب مکمل ہوا. اگلی جو بات ہے ہمارے سامنے، اگلا جو سوال ہے، وہ سوال بھی اسی سے قریب کا سوال ہے، اور اسے بھی بہت شد و مد کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہیں. دیکھیں، یہ سوال نمبر 57 ہے. سوال نمبر 57 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا منہج سلف کے مخالف مناہج اور اس کے دعات سے لوگوں کو چوکنا اور آگاہ کرنا مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنا اور ان کی صف اتحاد میں دراڑ پیدا کرنا کہلائے گا؟ آج لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا کیا ہے؟ یہ فتنہ غیر مقلدین کا فتنہ، وہابیوں کا فتنہ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کا فتنہ، اپنے آپ کو سلفی کہنے والوں کا فتنہ، کہتے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آج کل لوگ یہی کہہ رہے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے یہاں تفرقہ، تشتت، انتشار، آپس میں قریب ہونے کے بجائے لوگ دور ہو رہے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ بات آج نہیں کہی جا رہی ہے. جب سے یا جب تاریخ میں حق بلند کیا گیا ہے، باطل اور حق میں امتیاز کیا گیا ہے، تب یہ بات کہی گئی ہے اور فتنے کا ہی نام دیا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا تاج دیا گیا آپ کو، اور آپ نے توحید کا علم بلند کیا، شرک اور بت پرستی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو تفریق پیدا کرتا ہے، کون سی دعوت لے کر کے آیا ہے؟ باپ دادوں کے پرکھوں کے زمانے سے ہم جیسے تیسے عمل کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، آپس میں بڑی محبت قربت، اور یہ کون سی دعوت لے کر کے آیا ہے کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تفریقہ پیدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو رہی ہے، باپ بیٹے میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کنبے قبیلے کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ اعتراض آج کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ جب حق کی آواز بلند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری تاریخ میں جب حق بلند کیا گیا، حق کی آواز بلند کی گئی، تب تک یہ بات کہی گئی یہی کہ یہ فتنہ ہے، اس کی وجہ سے دراڑ پیدا ہو رہی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر حق و باطل کی تمیز نہ ہو، حق بھی باطل بھی سب لوگ فالو کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے سب ایک جگہ رہیں گے. لیکن جب علم آ جائے، روشنی آ جائے، اور حق کی تمیز کر دی جائے، باطل کی تمیز کر دی جائے کہ یہ حق ہے باطل نہیں ہے، اور یہ باطل ہے حق نہیں ہے،
تو لوگ حق پر چلنے لگیں گے، باطل کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو جو باطل پر رہے گا، چھوڑے گا نہیں، اسے ایسا لگے گا کہ ہم بھائیوں میں دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایک نئی بات آئی اور اس نے یہ تفریق کر دیا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، حق نہیں ہے، حق کچھ اور ہے۔ اب میرا بھائی اس بات کو مان کر کے اس کو فالو کرنے لگا اور میں اسی پر ڈٹا ہوا ہوں، اس لیے وہ الگ راہ پر چلا گیا، میں الگ راہ پر چلا گیا۔ اگر شرک اور بت پرستی سب کے سب کر رہے تھے تو اس کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ اتحاد، یہ کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ لیکن جب یہ واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے ذریعے سے کہ یہ شرک باطل ہے، شرک کیا ہے؟ باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت و بندگی ہونی چاہیے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی تمہارے سجدوں کا، تمہارے قیام کا، تمہارے رکوع کا اور دیگر عبادات کے مراسم کا سچا سزاوار اور مستحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں روشنی ڈال دی وہ تائب ہو گئے اور توبہ کر کے شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے الگ ہو گئے۔ اب اس کو لوگوں نے تفریق کا نام دے دیا، تفریق کا نام دے دیا۔ اگر یہ تفریق ہے تو یہ تفریق دین ہے، یہ تفریق کیا ہے؟ دین ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر اس کو تفریق کہا جا رہا ہے تو اسی معنی میں تفریق، یہ حق و باطل کی تفریق ہے، یہ توحید اور شرک اور کفر کے درمیان تفریق ہے، اندھیرے اجالے کے درمیان تفریق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان اتارا ہے۔ قرآن کریم کو فرقان کہا گیا۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تمیز کرنے والی کتاب، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نبی پر اتارا۔ تو نبی فرقان لے کر کے کون سا کام کریں گے؟ یہی کام کریں گے، حق اور باطل میں تفریق کریں گے، شرک اور کفر کو کاٹ کر کے ایک طرف، توحید اور ایمان کو ایک طرف، یہی کام۔ تو اگر تفریق، اس کو تفریق کہا جا رہا ہے تو یہ تفریق تو دین ہے، یہ تفریق قرآن کا پیغام ہے، یہ تفریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حق اور باطل میں تفریق کرنا، امتیاز کرنا تو ضروری، اس لیے یہ کہنا کہ یہ تفریقہ ڈالنا ہے جیسا کہ سوال کے اندر ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ معاملہ آج تو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ یہ اعتراضات جو ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ یہ تفریق پیدا کرنا ہے، لوگوں میں تفریقہ ڈالنا ہے، لوگوں میں دوریاں پیدا کرنے والا کام ہے، یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز دن بدن اور زیادہ بڑھتی جائے گی، اور زیادہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ بات جو اصل نقطے کی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر دو فریق ہوں، ایک حق ہو ایک باطل ہو، تو تفریق ایک جگہ دکھائی دے گی، اور اگر حق کے مقابلے میں باطل 10 ہو جائے تو یہ 10 کو کاٹ کر کے حق سے دور کرنا ہوگا، تفریقہ 10 جگہ دکھائی دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ مستقبل میں فتنوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، فرقے بہت سارا بنتے چلے جائیں گے، یعنی لوگ حق سے الگ راستے پر چلنے والے بہت سارے دھڑے بنتے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ شیعہ، کیا فرمایا؟ شیعہ، بہت سارے دھڑے، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے فرقے، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک اپنے اپنے راستے پر مست و مگن ہوگا۔ تو جتنا زیادہ باطل کا چلن ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ تفریقہ زیادہ دکھائی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مستقبل میں حالات جس طرح سے بگڑتے جائیں گے، حق پرستی کا علم لے کر کے
یا حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والا مشن لے کر کے چلنے والے، اس طرح کے طعنے ان کو اور زیادہ دیے جائیں گے، ان کو تفرقہ پیدا کرنے والا کہا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، شرک سے، قبر پرستی سے روکا گیا تو امت کے ایک طبقے نے کہا کہ یہ فرقہ اہل حدیث کا، وہابیوں کا، یہ تفرقہ پیدا کرنے والا کام کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، امت میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ اس نام کے ذریعے سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب توحید خالص کے ساتھ ساتھ سنت صحیحہ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امت کے کسی بھی شخص کی بات کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، یہ مشن دنیا کے سامنے عام کیا گیا، اور شخصیت پرستیاں، ائمہ پرستی، ائمہ کی تقلید اور اس کے مقابلے میں سنت کو ٹھکرانا، رد کرنا، تعویل کرنا، یہ فتنہ، رائے کے پیچھے چلنا، قیاسات کے پیچھے چلنا، یہ فتنہ امت کے اندر بہت زیادہ بڑھنے لگا، تو ہمارے اسلاف نے اس کے خلاف بھی علم بلند کیا اور یہ پیغام دیا کہ تقلید شخصی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب یہ مشن لے کر کے ہمارے علماء اٹھے تو اسے بھی کہا گیا کہ یہ تفریق پیدا کرنے والے ہیں۔ دیکھو، ساری امت 4 اماموں کے پیچھے چل رہی ہے اور یہ لوگ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہاں تک جرأت کرنا شروع کر دیا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تقلید پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع کی بات لا کر کے عوام کے بیچ میں یہ شبہہ ڈال دیا کہ یہ لوگ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، اجماع کو بھی نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، اجماع کی تعریف، اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے، اجماع کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اجماع کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے شرائط ضوابط کیا ہیں، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سچائی بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اجماع ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسئلے پر جو آپ کر رہے ہیں، 10-20 لوگ، زیادہ لوگ کر رہے ہیں، میجورٹی کر رہی ہے، اس کو منوانے کے لیے اجماع کا حوالہ دینا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اگر اس پر اجماع ہوا بھی ہے، سپوز فرض کر لیں، تو پھر اگلا کام بھی ہمیں کرنا ہوگا کہ کون سا اجماع معتبر ہے، کون سا اجماع غیر معتبر ہے۔ بھلا سنت کو چھوڑنے پر اجماع اگر کسی نے کیا بھی ہے تو یہ اجماع قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ یہ اجماع اگر کچھ لوگوں نے کیا ہو، کسی دور میں اگر کر بھی لیا، مثال کے طور پر کہ ائمہ کرام کو ماننا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان ائمہ کرام کو جو لوگ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس کو فالو کرتے رہیں، اسی امام کو، اس کی تعلیمات، اس کی رہنمائی، اس کے فتوے پر چلتے رہیں، آنکھ بند کر کے انہیں حدیث اور سنت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سنت اس کے خلاف بھی ہو تب بھی وہ اپنے مسلک پر چلتا رہے، وہ اپنے امام کو فالو کرتا رہے، وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتا رہے، وہ اپنے ائمہ کے ساتھ ساتھ ہی لگا رہے۔ اگر کبھی کسی نے اس پر اجماع فرض کر لو کہ کیا بھی ہے تو یہ اجماع کیا ہے؟ یہ اجماع ناقابل اعتبار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف اجماع کیسے کسی کا قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس طرح کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج حالت یہ ہے کہ تقلید کو اتنا بڑھاوا دے دیا گیا، اندھی تقلید کو، کہ اگر کسی کے سامنے سنت رسول بھی آ جائے تو وہ یہ کہہ کر کے رد کر دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام فلاں ہیں، اور یہ حدیثیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کی وضاحت کیا ہے، اس لیے اب آپ ہمیں نہ سمجھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہم مخالفت کر رہے ہیں، ہم جس مسلک پر چل رہے ہیں اسی مسلک پر ہم چلتے رہیں گے، حدیث رسول ہم نہیں جانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ابھی میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تقلید کا موضوع ابھی آگے آئے گا تو میں اس وقت تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور وہ جرأتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو جرأتیں لوگوں نے کی ہیں۔ آج تو کر ہی رہے ہیں لوگ، جب تقلید کی فضا بنائی گئی اس وقت بھی اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بعض ایسے علماء اور ائمہ جو
اہل علم و فضل میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی غلطی میں پڑ گئے اور انہوں نے بھی تقلید کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ علم و فضل کے باوجود بھی بعض چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو تقلید کے سلسلے میں بہت ہی خطرناک موقف بن جاتی ہیں. لیکن ہم سلف امت کے اصولوں پر چلنے والے ہیں، اس لیے کسی کی بھی غلطی کو اس بنیاد پر کہ وہ بہت اونچے مقام کا مالک ہے اسے ہضم کر جائیں، یہ اصول نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر نہیں چلتے. علم و فضل کے باوجود بھی اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند پایا ہے، امام ہیں، عالم ہیں وغیرہ، مصنف ہیں، باحث ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے سلسلے میں، لیکن یہ موقف ان کا کتاب و سنت کے خلاف ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ کیوں سمجھیں کہ ایک تمہید ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تقلید کا موضوع آئے گا تو انشاءاللہ 2 4 6 8 10 حوالے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور یہ بات واضح ہوگی کہ تقلید کو امت کے اندر کتنی شد و مد کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے، اور اس سلسلے میں عوام الناس اس قدر بہک چکے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ تقلید دین اسلام کے اندر نہیں ہے. تقلید کے سلسلے میں کون سی کتابیں بہت زیادہ بنیادی ہیں، کون سے بنیادی مراجع ہیں، مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور جزوی طور پر بھی اس کے اندر ضمناً بھی باتیں آئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ آپ رجوع کر سکیں، یا جو بھی ہمارا بھائی رجوع کرنا چاہتا ہو وہ رجوع کرے تاکہ اس بات کو اچھی طرح سے وہ جان سکے. اچھا آئیے جواب پڑھ لیں. تو سوال سن لیا آپ نے، کیا منہج سلف کے مخالف مناہج اور اس کے دعات سے لوگوں کو چوکنا اور آگاہ کرنا مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنا اور ان کی صف اتحاد میں دراڑ پیدا کرنا کہلائے گا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں؟ جواب، منہج سلف کے مخالف مناہج سے لوگوں کو چوکنا اور آگاہ کرنا مسلمانوں میں اتحاد اور اجتماعیت پیدا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حق ایک ہے. حق کیا ہے؟ ایک ہے. لا یتعدد، کئی نہیں ہے، حق ایک ہے. اس لیے اس حق سے ہٹنے والوں کے بارے میں بتانا کہ یہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش ہے، اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش ہے. تفریقہ تو ہے، انتشار ہے، اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ انتشار ہے. حق یہ ہے سب اسی پر آ جاؤ، یہ باطل راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لو. یہ تو اتحاد کی راہ دکھانا ہے، اتحاد کا، اجتماعیت کا سبق پڑھانا ہے. یہ انتشار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تفریقہ پیدا کرنا کیسے کہلا سکتا ہے؟ تو کیا کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اجتماعیت پیدا کرنا ہے، نہ کہ ان کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا. یہ ان کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا نہیں ہے، کیونکہ منہج سلف کے مخالف مناہج ہی در اصل مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی تسلسل کے ساتھ پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھو، اپنی صدیوں کو سامنے رکھو، صدیوں میں ہونے والے فتنوں فرقوں کو نظر میں رکھو اور پیچھے کی طرف پلٹ کر کے جاؤ. 14ویں صدی، 13ویں، 12ویں، 10ویں، 11ویں، 10ویں، 9ویں، اس طرح سے آپ پیچھے کی طرف جائیے. جس طرح سے آپ پیچھے کی طرف جائیں گے آپ کو بالکل آغاز میں کوئی تفریقہ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ صرف حق ہی تھا، اس لیے کوئی فرقہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اس کے بعد ایک فرقہ آیا، دوسرا فرقہ آیا، تیسرا فرقہ آیا، چوتھا، پانچواں آیا. اسی طریقے سے مسلسل اس حق کے ساتھ ساتھ یہ فرقہ بندی کیا ہو گئی، یہ باطل کیا ہو گیا، شامل ہوتا چلا گیا. اور جتنا باطل شامل ہوا اتنا تفریقہ پیدا ہو گیا، اتنے فرقے امت کے اندر وجود میں آ گئے. اسی لیے ہم اسی اصل پر چلتے بھی ہیں اور اسی اصل پر چلنے کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہی اتحاد اور اجتماعیت کا مرکز ہے، یہی اتحاد اور اجتماعیت کی دعوت ہے. تو اصل حق جو راستہ ہے اس کے بعد نکلنے والے راستوں سے
لوگوں کو ڈرانا، چوکنا کرنا، آگاہ کرنا، نقد کرنا، رد کرنا، یہ دراصل اتحاد اور اجتماعیت پیدا کرنے کا کام ہے، یہ تفرقہ پیدا کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کا مختصر جواب ہے۔ اس کے بعد حاشیہ نمبر 1 پر آپ دیکھیں، نیچے مصنف نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اسے آپ پڑھ لیں، اختصار کے ساتھ ہی یہ باتیں ہیں۔ کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل اور اس کی دعوت کبھی بھی مسلمانوں میں تفریق اور انتشار کا سبب نہ تھی۔ قاعدہ ہے کہ نہیں قاعدہ ہے؟ کبھی بھی جب تک لوگ سنت پر چلتے رہے تب تک تفرقہ ہوا ہی نہیں، ایک بھی فرقہ نہیں بنا۔ اچھا، نہ ہرگز کبھی رہ سکتی ہے، یعنی کبھی نہ فرقہ بندی کا سبب تھی سنت پر چلنا تھا، اور نہ ہی کبھی سنت پر عمل کرنا تفریقے کا سبب بن سکتا ہے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بدعات و خواہشات اور اس کے پرستار بدعتیوں سے تنبیہ اور آگاہ کرنا بھی کبھی مسلمانوں میں تفریقے کا سبب نہیں تھا۔ اب جتنے لوگ بدعات پر چل رہے ہیں، جتنے فرقے بدعتی بن چکے ہیں، جتنے اشخاص بدعتی ہیں، ان لوگوں کی تردید کرنا، نقد کرنا، ان سے آگاہ کرنا، لوگوں کو ڈرانا کہ بھائی ان سے بچنا، یہ بھی کبھی بھی تفریقہ پیدا کرنے کا سبب نہیں رہا ہے، بلکہ یہی تو کوشش ہے کہ لوگ بدعات سے دور ہٹ کر کے سنت پر آ جائیں۔ بدعات کی وجہ سے تفریقہ پیدا ہوا ہے، بدعات سے آگاہ کرنا تفریقے سے آگاہ کرنا ہے، اور اتحاد کی طرف واپس لوٹانا ہے۔ کہتے ہیں کبھی بھی مسلمانوں میں تفریقے کا سبب نہ تھا، بلکہ یہ تمام چیزیں اتحاد و اجتماعیت اور وحدت و یگانگت کا ذریعہ ہیں۔ وحدت اور یگانگت یعنی وہی یکجہتی، ایک ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، مگر خطاب پوری امت کو ہے۔ حدیث میں تو آپ نے مخاطب کس کو کیا؟ صحابہ کرام ہی تھے اس وقت، لیکن خطاب پوری امت کو ہے۔ اپنے صحابہ کرام کو خوارج سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا ہے، خوارج سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ذکر اس رسالے میں آ چکا ہے۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ خوارج سے ڈرانے والی حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث 2 سے 3 بار آ چکی ہے نا، بار بار آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من ضئ ھذا، اس شخص کے بطن سے یا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بہت زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے، بہت زیادہ اچھے روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن دین اسلام سے نکل چکے ہوں گے، ایسے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے نا۔ تو اب آپ نے آگاہ کر دیا تھا اپنے صحابہ کرام کو کہ ایسی نسل، شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جن کا یہ کام ہوگا۔ تو خوارج کے فتنے سے اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ خروج کی بدعت، خارجیت کی بدعت سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو ڈرایا، چوکنا کیا، آگاہ کر دیا۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا کہ نہیں آگاہ کیا، اور مجموعی طور پر پوری امت کو آگاہ کیا کہ نہیں آگاہ کیا کہ خوارج کے فتنے سے بچ کر کے رہنا، خوارج کے فتنے سے بچ کر کے رہنا۔ تو یہ آگاہ کرنا کس نے آگاہ کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے ہی فتنوں سے، فرقوں سے آگاہ کرنا دین ہے کہ نہیں دین ہے؟ فرقوں سے آگاہ کرنا امت کے صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کا، علماء کا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ آج بھی الحمدللہ بابصیرت علماء فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور کوئی شخص ابھر کر کے آیا، کوئی فرقہ نکل کر کے آیا، کوئی شخصیت پاپولر ہونے لگی، تو امت کے گہرے علم والے، بصیرت والے علماء اس سے ہونے والے مستقبل کے فتنوں کو بھانپ کر کے امت کو اس سے آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ تو یہ عمل تفریقہ نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ یہ عمل اتحاد اور اجتماعیت کا سبب بنتا ہے۔ اب جو لوگ بہک جاتے ہیں وہ تو
فرقہ بندی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور جو لوگ بہکتے نہیں ہیں بلکہ علم کی روشنی میں علماء کے ساتھ ساتھ رہ کر کے الحمدللہ اس فتنے سے، اس فرقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ اتحاد کی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات شیخ نے خاص طور پر آگے کہی ہے، اسے اچھی طرح سے صرف پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بلکہ، حدیث والی بات تو گزر گئی کہ اللہ کے نبی نے خوارج والی حدیث کو بیان کر کے خوارج کی فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا، صحابہ کرام کو آگاہ کیا، اور سب کے سب پوری امت کے لوگ اس میں مخاطب ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بلکہ، یہ جملے دیکھو، بلکہ علماء کی غیبت نہ کرو، یہ جملہ لوگ کہتے ہیں نا، علماء کی غیبت نہ کرو۔ ایسے ہی علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن علماء منہج سلف کے لیے ہیں، علماء سنت کے لیے ہیں، لیکن اہل بدعت یہ جملے اپنے اور اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلکہ علماء کی غیبت نہ کرو، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالو، لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالو، مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈالو، ہمیں اپنے سخت دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ یہ سارے جملے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اپنے دشمن سے آپ کو ہمیں لڑنا چاہیے، آپ تو اپنوں سے ہی لڑ رہے ہیں، تو اپنوں کو جہنم کی آگ سے بچانا پہلے ضروری ہے، اپنوں کو حق کی راہ دکھانا پہلے ضروری ہے، اپنوں کو باطل سے آگاہ کرنا پہلے ضروری۔ یہ جملے یاد رکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور کبھی بڑی بھولی بھالی عبارت، یہ ساری جملے بھی بیان کرتے ہیں لوگ، اور کبھی کبھی بہت بھولی بھالی عبارت استعمال کرتے ہیں، کیا؟ جسے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بھائیوں کی تردید کرتے ہیں اور کفار، منافقین اور بے دین سیکولر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، جبکہ یہ بات حق ہے جس سے باطل مقصود ہے۔ بات تو حق ہے، ہم نے کہا نا ساری باتیں حق ہیں، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنی کتاب کے اندر۔ ایسے ہی علماء کی غیبت نہ کرو، وہ علماء امت کی بنیاد ہیں، نبی کے وارثین ہیں، غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور ساری باتیں تشویش میں نہ ڈالنا، یہ بھی ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن باتیں حق ہیں، مقصد کیا ہے؟ باطل ہے۔ وہی شیخ کہتے ہیں جبکہ یہ بات حق ہے جس سے باطل مقصود ہے۔ یہ ساری باتیں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ جملے کہتے ہیں وغیرہ، کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر، یہ سارے دعوے کیا ہیں؟ کھوکھلے دعوے ہیں۔ ان کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر بدعات و خواہشات اور اس کے پرستاروں سے خاموشی اختیار کرنا اور منہج سلف کے مخالف مناہج کے بارے میں کچھ نہ بولنا، دراصل مسلمانوں کی صف اتحاد میں تفریق پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ سارے اہل بدعت، سارے فرقے والے جو کچھ کر رہے ہیں، جیسے کر رہے ہیں، انہیں ایسے ہی کرنے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ان سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے، ان پر نقد نہ کیا جائے۔ اگر ان باتوں کو سن کر کے اگر چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری بدعات پھیلتی رہیں گی، سارے فرقے چلتے رہیں گے، سارے باطل پرست جو علماء ہیں، علماء سو، وہ امت کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا استعمال لوگ باطل کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں حق ہیں اور علماء حق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، منہج حق کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ یاد کریں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم والے مسئلے میں، جو ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، یہاں پر بھی بطور اشارہ وہ بات آئی تھی، تحکیم یعنی حکم اور جج بنانے کا جو مسئلہ تھا، ہے نا، علی بن ابی طالب پر اعتراض کیا اور بغاوت کر بیٹھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بالکل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور جو بات حضرت علی بن ابی طالب نے کہی تھی وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ تھا۔ تو کس کا فیصلہ تھا؟ وہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق ہی وہ بات کہی تھی۔ فیصل بنانے میں
ثالث مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثالث مقرر کرنا، فیصلہ کروانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے، اس کے دلائل شواہد بھرے پڑے۔ لیکن جب اپنے باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ، حکم، ججمنٹ کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب یہ بات حضرت علی نے سنی تھی تو کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بالکل سچی بات ہے لیکن مقصد باطل۔ بات حق ہے لیکن مراد کیا لیا جا رہا ہے، مقصد کیا اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ باطل۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے، یا ان مثالوں کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، ایک گوشہ ہے جو شبہات کے دائرے میں آتا ہے۔ شبہات کے بارے میں ایک بات آئی تھی اس سے پہلے، ہم لوگوں نے ایک قول پڑھا تھا، ہے نا، اقوال سلف کے اندر پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی بدعتی جھگڑتا ہے تو صرف اور صرف شبہے کی بنیاد پر جھگڑتا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دلیل قرآن کی آیت کو لے کر کے آئے گا، کوئی بھی دلیل اللہ کے نبی کی حدیث کو لے کر کے آئے گا، لیکن اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی شبہات میں سے ایک شبہہ ہے۔ بہرحال یہاں باتیں چل رہی تھی کہ اس طرح کی کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر بدعت و خواہشات اور اس کے پرستاروں سے خاموشی اختیار کرنا اور منہج سلف کے مخالف مناہج کے بارے میں کچھ نہ بولنا دراصل مسلمانوں کی صف اتحاد میں تفریق پیدا کرنے کا سبب ہے، باوجود کہ در حقیقت یہی لوگ ہمارے کٹر دشمن ہیں، باوجود کہ یہی لوگ ہمارے کٹر دشمن ہیں، کیونکہ داخلی دشمن خارجی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہی تو ہم کر رہے ہیں، دشمنوں کے خلاف کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں نا، دشمنوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی باطل منہج ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بڑا دشمن کون ہے، خارجی دشمن یا داخلی دشمن۔ ہم پہچان کرا رہے ہیں کہ یہ سب دشمن ہیں، یہ سارے اہل بدعت، یہ سارے اہل باطل کیا ہے؟ یہ آپ کے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں سے پہلے نبرد آزما ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اندر ہونے کی وجہ سے اسے دشمن نہیں سمجھتے، باہر والوں کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن بدعتیں دین کا روپ دھار کر کے آتی ہیں۔ بدعتیں ثواب کا کام، اجر و ثواب کا کام کے نام سے مسلمانوں میں داخل ہوتی ہیں۔ خارجیت کس نام سے آئی اسلام کے اندر؟ بغاوت، لیکن نام کیا تھا؟ اصلاح حال کرنے کے لیے۔ خلیفہ کے اندر بگاڑ ہے، امیر کے اندر بگاڑ ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے کیا وہ؟ ہے وہ بدعت ہے، وہ خروج کرنا اسلام کے اندر کہیں ثابت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، تنہائی میں سمجھاؤ، نصیحت کرو، دعا کرو، یہ طریقہ ہے اس کا، یہ سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر کے لوگوں نے بدعت کا راستہ اختیار کیا، سر عام امرا کے خلاف زبان درازی کرنا، تشہیر کرنا، ان کی برائیاں کرنا، عوام الناس کے دلوں میں ان کے سلسلے میں نفرت پیدا کرنا، دلوں کے اندر ان کے خلاف عداوت بھرنے کی کوشش کرنا، اور ان کے خلاف اکسانا، زبان سے، قلم سے، ہتھیار سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، لیکن یہ دین کے نام پر اسلام کے اندر داخل ہوئی، دین کے نام پر۔ دیکھا نا، خوارج قرآن کی آیت پڑھ کر کے دلیل دے رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، یہی مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اسلاف اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیثیں موجود ہیں، سلف ہمارے اسلاف کے آثار میں یہ بات ملتی ہے، کہتے ہیں البدعۃ لا یتاب منہا، البدعۃ لا یتاب منہا، بدعتوں سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت برائی سمجھیں گے تب تو توبہ کریں گے، بدعت جو کی جاتی ہے اس کو تو دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں لوگ، لیکن بدعتوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دین کے روپ میں آتی ہے، دین کی شکل میں آتی ہے۔ اس لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ سارے فرقوں پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز مشترک دکھائی دے گی۔ یہ چیز کیا ہوگی؟
مشترک دکھائی دے گی کہ وہ کسی شبہے کی بنیاد پر اپنی اپنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جب امت کے علماء یا سنت کے علمبرداران اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، رد کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، تو یہ پھر بلبلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر اس وقت اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھو اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ نعرہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی ہے۔ آپ جس مشن پر اس وقت چل رہے ہیں، یہ باتیں بھی جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اس کو بھی بعض اپنے پرائے یہی نام دے رہے ہیں کہ اس سے تفریق پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر بدعت کے خلاف، باطل کے خلاف اور حق کے دفاع میں یہ باتیں نہیں کہی جائیں گی، یہ باتیں نہیں لکھی جائیں گی، تو امت کے اندر تب انتشار پیدا ہوگا، امت حق سے بھٹک کر کے نہ جانے کس کس راہ پر چلتی رہے گی۔ اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں الحمدللہ علماء حق کا، علماء سلف کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ اس چیز کو بلا کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے ہوئے بیان کرتے رہے ہیں۔ اور یہ مشن انشاءاللہ تبارک و تعالی ماضی میں بھی تھا، آج حال میں بھی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ ساری باتیں، ساری کوششیں، سارے پروپیگنڈے چلتے رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تزال، ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرد علی المخالف من اصول الاسلام، اچھا اب یہ باتیں تھوڑی سی کچھ لمبی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ سیشن لمبا نہ ہو جائے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور بقیہ باتیں اگلے والے سیشن میں مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سوالات کو اور ان سوالات کے جوابات کو اور اس کی دلائل کو، حوالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں آج بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھنے کی اور ہمیں انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔